کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جی. اور فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، اس کا معنی کھلنا. جی تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا ہے، جی اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ فاتحہ ہی ہے. فاتحہ. سب سے پہلے جو پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے. جی اگرچہ اقرا کی آیتیں اتری تھیں جی. سورت علق کی، لیکن پوری سورت فاتحہ سب سے پہلے اتری. پہلی سورت. اور پھر کتابت و تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی صورت کو لکھوایا. واہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن کریم میں دوسری کوئی نہیں ہے. یقین. یعنی قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے. یہ صورت یہ اتنی لاجواب صورت ہے، اللہ نے مختصر صورت میں ایسے مضامین بند کر دیے ہیں. جی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا. اچھا. حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین پہ اتارا ہے. اچھا. وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں. ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے جی. اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے. اچھا. یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، جی. یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے. اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا. واہ. کہ سورہ فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں. اچھا. اور پھر ضمنی مضامین اس میں آتے ہیں. جی. تو سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے. جی. یہ دعویٰ کیا اللہ نے. جی. اب اس دعوے پر دلائل پھر آگے پیش کیے ہیں. جی. تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعوے کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں. جی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے. اچھا. کیونکہ بندہ جو اصل میں فزیکلی یا جو انٹینشنلی ایک مانگتا ہے، جی. یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا روتا ہے. ہاں. یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لیے ہے. جی. کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہنستا ہوا نہیں مانگتا. جی. بڑا بھی اگر مانگتا منہ رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو. جی. تو رونا یہ مانگنے کی ایک گویا کہ ایک عنوان ہوتی ہے. تو اللہ نے بندے کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، تمہیں مانگنا کیسے ہے. سورہ فاتحہ مانگنے کا طریقہ بتایا اور وہ چیز بتائی کہ جو مانگنے کی چیز ہے. اچھا. کہ ہر چیز پہ نہ ریچھتے رہو کہ یہ بھی مانگ لو، وہ نہیں، مانگنے کی چیز ہے وہ میں بتائی ہے. تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی اور وہ ہدایت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کہ یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لے، یہ مملوک اپنے مالک کو جان لے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت بندہ مانگے. اچھا. تو مانگنے کی چیز گویا کہ ہدایت ہے. اور پھر دنیا میں چونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ مل جل کے رہتا ہے لوگوں میں. جی. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے تمہیں اور کون لوگ ہیں جس سے اوائڈ کر کے رہنا چاہیے. جی. تب تم کامیاب رہو گے. اچھا. یہ وہ خلاصہ اس صورت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی. ماشاءاللہ. اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام سورت شفا ہے. اچھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے. چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے. جی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے. جی. تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے. فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جی. اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے جی. پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے. اچھا. تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے جی. تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا. یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا.
اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی. یہ ایسا عجیب نسخہ ہے. دیکھیے یہ سورہ فرض کے دوران 41 نمبر سورہ فاتحہ کا. دیکھیے بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین. مل حمدللہ. مل حمدللہ. رحیم کی میم کو علامت کے نام سے ملانا ہے تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان. ہر طرح کا کمال. اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل. جی. بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے. یہ 41 مرتبہ فرض اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے پہ دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا. جی. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ مرض ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے قرآن کے ذریعے ایک دم پہلی صورت میں ہی شفا کی بات بتا دی. اور یہ آٹزم جو ہے یہ بیماری ہے، بچوں کو پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اگر آٹزم کے جو والدین ہیں جن بچوں کے تو وہ ان کے والدین پڑھ سکتے ہیں. والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے ہفتہ آئے تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے. اچھا. اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے. اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے. جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے چاند کا اس کے پہلے سیٹرڈے سے سٹارٹ کر دیں. اور وقت اس کے لیے کوئی خاص؟ فجر کا وقت. فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ لیں. 70 60 50 یوں کرتا جائے پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغلے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. ایسا نسخہ یہی فوائد ہیں قرآن کے فوائد ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عربی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے فوائد اور ان کی اصلیت سے واقف پتہ نہیں ہے کہ جو ہم اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ کسی نے یہ بھی ایک سوال یہی بھیج دیا کہ جی ان کی میموری کا پرابلم ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، ان کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ بلکہ میموری پر یاد ہے میموری کے لیے زبردست یہ صورت کہ اثر کے بعد جو ہے وہ 41 ٹائم یہی سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے. ہو سکے تھوڑا پانی پی لے تو میموری ایسی ہو جائے گی کہ لاجواب. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے صورت کے اندر کمال تاثیر موجود ہے.